کی آل اولاد پر۔ پاکستان کے مالکوں، پاکستان کے نوجوانوں، پاکستان کے وارثوں، ہمیں آج سے 76 سال پہلے آزادی ملی تھی انگریزوں سے اور ہندوؤں سے 1947 میں۔ ہم آزادی لی کیوں تھی؟ ہم آزادی سے پہلے ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا برصغیر میں مسلمانوں کے ساتھ، اور آزادی لینے کے بعد ہم عام عوام کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے؟ ہم دونوں کا کمپیئر کریں گے، موازنہ کریں گے، اور آپ ایماندارانہ طریقے سے بتائیے گا کہ آج ہمیں واقعی آزادی مل چکی ہے یا نہیں ملی۔ 1947 سے پہلے، آزادی لینے سے پہلے، کیا مسلمانوں کو وہی حقوق حاصل تھے جو ہندوؤں اور انگریزوں کو حاصل تھے؟ اور آزادی لینے کے بعد پاکستان مسلمانوں کو ٹھیک ہے نوکریوں کرنے کے حقوق حاصل ہوئے تھے، لیکن ہمارے بہت سارے سماجی اور سیاسی اور سرکاری جو حقوق تھے وہ سلب کر دیے گئے، کبھی آمدن نہ ہونے کے سبب، کبھی غربت کے سبب، کبھی ملک دیوالیہ ہونے کے سبب، کبھی ملک کی قرضے زیادہ ہونے کے سبب، کبھی انڈیا کی وجہ سے، دفاع ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیں، ہمارے سب سے پہلے اسلام کا بنیادی اصول جو کلمے کی بنیاد پر ہم نے اپنا وطن حاصل کیا تھا، صرف اور صرف اسلام کا پہلا بنیادی سنہری اصول ہے جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے، مساوات ہے۔ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ملک لے لیں، آپ امریکہ لے لیں، یورپ لے لیں، جاپان لے لیں، آسٹریلیا لے لیں، کوریا لے لیں، چائنا لے لیں، کوئی بھی ملک ہے اس نے جو ترقی کی ہے وہ صرف اور صرف ایک اس نے سنہری اصول جو اسلام کا اپنایا وہ مساوات ہے۔ اسلام ایک فطری دین ہے۔ مساوات کا اس کی اگر تشریح کریں تو اس کی تشریح اگر کوئی 1000 کتابیں بھی ہم لکھنے بیٹھے نا تو ہم 1000 کتابیں اس میں جو ہے نا اسکالر لکھ سکتا ہے، کوئی فلاسفر لکھ سکتا ہے، کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ لکھ سکتا ہے، کوئی سوشلسٹ جو سوشل سائنٹسٹ بندہ ہے وہ لکھ سکتا ہے۔ مساوات کیا ہے کہ ہمیں جب آزادی کے باوجود ہمیں مساوات نہیں مل سکی، ہم عام آدمی کو، عام عوام کو، تو اس آزادی کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوا ہمیں آزادی نہیں، ہمیں مساوات چاہیے۔ آزادی تو ہم 80 سالوں سے آزادی کا مزہ ہم چکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں مساوات کا ہمیں وہ حقوق نہیں دیے گئے، برابرانہ حقوق نہیں دیے گئے جو دیتے ہیں۔ وہ کون سے حقوق ہیں جو نہیں دیے گئے ہمیں؟ آپ دیکھ لیں کہ آج 70-80 سالوں سے جو انگریزوں سے پہلے جو ہماری سیاسی قوتیں تھیں، پنجاب میں، پاکستان میں سارے جگیردار تھے، وہ پولیٹیکل پاورز تھے، پارلیمنٹ میں وہ ان کی ایک طاقت تھی، اور پارلیمنٹ میں طاقت ہونے وہ ان کو ٹول ایز اے یوز کرتے تھے، اور جب انگریز گئے، انگریز کی جگہ پھر وہ جگیرداروں نے لے لی، سیاستدانوں نے لے لی۔ تو آج پنجاب کے جگیرداروں سے کون آزاد کروائے گا پارلیمنٹ کو؟ سندھ کے جگیرداروں سے کیسے آزاد کروائیں گے ہم پارلیمنٹ کو؟ بلوچستان سے KPK کے؟ یہ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم اب اپنی مساوات کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا، ہمیں انقلاب لانا پڑے گا، ہمیں آخری جنگ لڑنی پڑے گی، ہمیں مساوات چاہیے۔ مجھے اجازت دے، اللہ نگہبان۔